السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد فإن خیر الکلام کلام اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره۔ وعن ابن مسعود رضی اللہ عنہ عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم قال: لا تزول قدم ابن آدم يوم القيامة من عند ربه حتى يسأل عن خمس: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وماذا عمل فيما علمه۔ رواه الترمذي وصححه الألباني رحمه الله في صحيح الجامع الصغير۔ امتحان کی جگہ ہے یہ دنیا یہاں، امتحان کی جگہ ہے یہ دنیا یہاں، ہوش اور عقل ہو ہر گھڑی کے لیے۔ الذی خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا، جس نے زندگی اور موت کو اس لیے پیدا کیا تاکہ وہ آزمائے کہ تمہیں کا کون سب سے اچھا عمل کرنے والا ہے۔ فکر عقبہ کی کر آج اے بے خبر، کل نہ کر کل کا کوئی بھروسہ نہیں، کل نہ آیا ہے اور نہ ہی آئے گا کل، کل تو کیا ایک پل کا بھروسہ نہیں۔ رمضان کا یہ مبارک مہینہ اگر ہم نے اس کی قدر نہ کی، ایک ایک لمحے سے ہم نے رمضان مبارک کی پیارے اوقات سے فائدہ نہ اٹھایا تو ایک ایک کر کے سارے ایام گزر جائیں گے، اور اگر ہم اس سے فائدہ نہ اٹھا سکے تو ہم کفے افسوس ملتے رہ جائیں گے۔ اور اگر ہم نے اس پیارے مہینے کی قدر کر لی، روزے تمام فرائض و واجبات اور آداب استحباب کے ساتھ ہم نے تمام شروط کے ساتھ رکھ لیے، نمازوں کی فرائض کے علاوہ سنن و نوافل کی پابندی ہم نے کر لی، ہم نے خوب اس مہینے میں صدقات اور انفاق کر لیے، اور اگر ہم زکوٰۃ کے مستحق ہیں تو ہم نے زکوٰۃ ادا کر دیے، ہم نے رات میں قیام اللیل کیا، زیادہ سے زیادہ قرآن پاک کی تلاوت کر لی، رمضان کے آخری 10 راتوں کی ہم نے قدر کی، اور لیلۃ القدر پا کر کے اس میں زیادہ سے زیادہ عبادت میں مشقت کر لی، تو بے شک رمضان کے گزرنے کے ساتھ ساتھ ہمارے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، اور جو جنت کے 8 دروازے اس ماہ مبارک میں کھول دیے گئے ہیں، ان میں سے کسی نہ کسی دروازے کے ہم ضرور مستحق ہو جائیں گے۔ من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه کے مصداق ہو جائیں گے۔
کہ جس نے رمضان کے روزے رکھے ایمان کے ساتھ اللہ رب العالمین سے اجر و ثواب کی امید رکھتے ہوئے اس کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ وَمَنْ قَامَ رَمَضَانَ ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے رمضان میں قیام اللیل کر لیا، تہجد پڑھ لیا ایمان کے ساتھ اللہ سے اجر و ثواب کی امید کرتے ہوئے، تو اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ وَمَنْ قَامَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے رمضان کی آخری 10 راتوں میں محنت کی اور لیلۃ القدر کو پا کر کے اس رات خوب محنت کر لی، قیام کر لیا، تو اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اگر ہم نے اس رمضان کی خاطر خواہ قدر کی تو بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے جہنم سے آزادی کا اعلان ہوگا۔ کیوں؟ وَلِلَّهِ عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ وَذَلِكَ كُلَّ لَيْلَةٍ، ہر رات اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم سے لوگوں کو آزادی بخشتا ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جس نے ذرہ برابر نیکی کی ہوگی وہ اس کو دیکھ لے گا قیامت کے دن۔ یعنی اللہ رب العالمین سے کچھ پوشیدہ نہیں، سارے کی ساری نیکیوں کا اگر وہ شریعت کے مطابق اس نے کیا ہے تو اس کا بدلہ دے دیا جائے گا، میزان عمل میں ترازو میں اس کو رکھ کر کے تولا جائے گا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، لیکن ڈھیر ہو یا کم، ذرہ برابر بھی اگر کسی نے برائی کی ہوگی تو وہ اس کو دیکھ لے گا، وہ دوسرے پلڑے میں رکھ دی جائے گی۔ اور اللہ رب العالمین اس طریقے سے عدل کے ساتھ حساب کرے گا۔ ترمذی شریف کی یہ حدیث جو بھی میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان کے قدم قیامت کے دن اپنے رب کے پاس سے ہٹ نہیں سکیں گے، 1 انچ وہاں سے نہیں ہٹ سکے گا جب تک کہ اللہ رب العالمین کے 5 سوالوں کا وہ جواب نہ دے دے۔ میرے بھائیوں، کیا ہم اور آپ نیک اعمال کر کے اللہ سے ڈر کر زندگی گزار کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کر کے اللہ رب العالمین کے سامنے ان 5 سوالوں کے جوابات دینے کے لیے تیار ہیں؟ پھنس جائیں گے ہم، قیامت کے دن ہٹ نہیں سکیں گے آپ۔ یہ 5 سوال کا جواب دیے بغیر کوئی مائی کا لال، کوئی آدم کی اولاد، کوئی انسان اللہ رب العالمین کے پاس سے ہٹ نہیں سکے گا۔ ان سوالوں کے جوابات آپ کو دینے ہوں گے۔ پرچہ آؤٹ ہو چکا ہے، اگر آپ چاہیں تو اس آؤٹ کیے ہوئے پرچے کے سوالات سن لیں، اس کے جوابات یاد کر لیں، جوابات کے لیے کوشش کر لیں، اور قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی جب میدان محشر میں یہ پرچہ آپ کو دے دے امتحان کے لیے تو آپ اس کے صحیح جوابات دے سکیں۔ پرچہ آؤٹ ہے، کیا ہے؟ ان عمرہ فیما افناہ۔ پہلا سوال اللہ رب العالمین کرے گا کہ اے میرے بندے، میں نے تجھے ایک عمر دی تھی، تو نے اپنے عمر کو کہاں فنا کیا؟ 100 سال، 110 سال، 90 سال، 70 سال، 80 سال، 60 سال، 50 سال، 40 سال، 25 سال، 20 سال، میرے بندے جو ہم نے تجھے یہ عمر دی تھی، تو نے اس عمر کو کہاں گزارا، کدھر خرچ کیا، کہاں کہاں بھٹکا؟ آؤ مجھے حساب دو، ایک ایک منٹ کا، ایک ایک گھنٹے کا، ایک ایک سیکنڈ کا آؤ حساب دو۔ تم نے اس 30 سال، 40 سال، 50 سال
اور 100 سالہ زندگی میں تم نے کیا 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 ہے مجھے بتلاؤ، لکھو اس پیپر میں۔ کیا لکھیں گے ہم؟ کیا کریں گے ہم؟ کچھ ہے ہمارے پاس؟ رمضان کا یہ مہینہ میرے بھائی اور دوستو جنت کمانے کا ہے۔ کما لیجئے جنت، روزے اخلاص کے ساتھ رکھیے، پورے آداب و شروط کے ساتھ رکھیے، ورنہ روزے ضائع ہو جائیں گے۔ قرآن خوب پڑھ لیجئے، توبہ استغفار کر لیجئے، ذکر و اذکار کر لیجئے، غریبوں کو کھانا کھلائیے، مسکینوں کے کام آئیے، ماں باپ کی خدمت کیجئے، دلوں کو صاف کر لیجئے، رشتہ داریوں کو جوڑ لیجئے، شرک سے توبہ کر لیجئے، توحید پرست بن جائیے، بدعات کو لات ماریے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع کیجئے، تاکہ قیامت کے دن آپ جواب دے سکے، میرے مولا عمر کے فلاں وقت میں صبح میں اٹھ کر کے میں نے فجر کی نماز پڑھی، یا اللہ اس کے بعد میں نے ذکر و اذکار کیے، یا اللہ اس کے بعد میں نے قرآن کی تلاوت کی ہے، یا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بعد میں نے بیٹھ کر کے فلاں درس سنا ہے، فلاں بات سنی ہے تیری، یا اللہ تعالیٰ اس کے بعد میں نے حلال روزی کمائی ہے، یا اللہ اس کے بعد نمازیں پڑھی، صدقہ کیا، نیکی کا حکم دیا، فلاں کیا اور فلاں کیا۔ آپ جواب دیجئے اللہ رب العالمین۔ ان عمرہ فیما افناہ، آپ کے عمر کے بارے میں سوال ہوگا کہ اے میرے بندے تو نے اپنی عمر کو کہاں گزارا؟ عمر ختم ہو رہی ہے، میری عمر 50 سال کی ہو گئی، کیا کیا ہے؟ کچھ نظر نہیں آ رہا ہے۔ 17 سال کی عمر میں محمد بن قاسم نے ہندوستان پر اسلام کا جھنڈا گاڑا تھا، مظلوموں کی مدد کی تھی، اللہ رب العالمین کی کبریائی کو سارے باطل ادیان پر غالب کر دیا تھا۔ ہم نے کیا کیا ہے؟ ہم تو اپنے گھر کو نہیں سدھار سکے، بیوی بچے بیٹا بیٹی کدھر جا رہے ہیں کچھ پتہ نہیں، شرک کر رہے ہیں کرنے دو، بدعات کر رہے ہیں کرنے دو، نمازیں چھوڑ رہے ہیں چھوڑنے دو، قرآن نہیں پڑھ رہے ہیں کوئی بات نہیں، گاڑی لے کر گنڈا گردی آوارہ گردی کر رہے ہیں کرنے دو، کوئی مطلب نہیں۔ کیا جواب دیں گے ہم؟ پہلا سوال ہوگا ان عمرہ فیما افناہ، اے میرے بندے جو تو ہم نے تجھے یہ طویل عمر عطا کی تھی، اس عمر کو تو نے کہاں بوڑھا کر دیا؟ وعن شبابہ فیما ابلاہ، دوسرا سوال ہوگا میرے بندے پوری عمر چھوڑو، کیا جواب دو؟ جوانی بتلاؤ۔ حالانکہ عمر میں جوانی بھی آ جاتی ہے، لیکن جوانی کا الگ سوال ہوگا، اس میں گرم خون، طاقت، جذبہ، حوصلہ، ہمت، سب کچھ کر گزرنے کی طاقت ہوتی ہے انسان کے اندر، اس لیے جوانی کا الگ حساب ہوگا، اس نعمت کا الگ حساب ہوگا۔ میرے بندے میں نے تجھے قوت دی، جوانی دی، بتا تو نے جوانی میں کیا کیا کیا؟ اپنی جوانی کا پنہ الٹو اور پہلے ورق سے آخر تک پڑھو، کیا کیا حرکتیں کی ہیں آپ نے اپنی جوانی میں، کیا کیا غلط کام کیے ہیں، کیا کیا نیک کام کیے ہیں، کیا کیا اچھائیاں کی ہیں۔ آپ کی ذمہ داری کہ آپ اپنی جوانی کا حساب لیجئے، گندگیوں سے توبہ کر لیجئے، نیکیوں سے اپنے جوانی کے اعمال کو بھر لیجئے، اور قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے عرش کے سائے میں اس عبادت گزار نوجوان کی طرح پہنچ جائیں۔ جوانی کے بارے میں خصوصی سوال ہوگا میرے جوانوں، میرے نوجوانوں، اللہ رب العالمین آپ سے سوال کرے گا کہ اے نوجوانوں، ہم نے تمہیں جوانی دی، طاقت دی، تم نے کیا کیا؟ کیا کیا جوانی میں؟ السلام، کیا جواب دیں؟ یہی کہ سعودیہ گئے ویزا لے کر کے اور کسی کفیل کے ہاں نوکری کرتے رہے، حرام حلال کماتے رہے، نمازیں چھوڑتے رہے، جھوٹ بولتے رہے، غلط سلط چیزیں دیکھتے رہے، اراڈ فراڈ کرتے رہے، الٹا سیدھا پیسہ کما کر کے، بیماریاں بدن میں پال کر کے، حرام حلال بچوں کو کھلا کر کے، اس کے بعد جب لوٹ کر آئے تو کچھ عمل نہیں؟ کیا جواب دیں؟ کچھ کر لو۔
یہ جو پیسے ہم کما رہے ہیں، یہ جو کچھ بھیج رہے ہیں، یہ سب چلا جائے گا۔ بیوی بچے ماں باپ بھائی بہن کھا پی لیں گے، اور آپ کے مرنے کے بعد یہ وراثت میں یہ بلڈنگیں یہ گاڑیاں جو آپ بنا رہے ہیں بڑے بڑے پیسے خرچ کر کے، یہ سب لوگ بٹوارہ کر لیں گے، اور جو چیز کوئی بٹوارہ نہیں کر پائے گا وہ آپ کر نہیں رہے ہو۔ آپ کا نیک عمل، آپ کا قرآن، آپ کی نمازیں، آپ کے توحید، آپ کی سنت، آپ کی سچائی، آپ کا اخلاق، آپ کی ایمانداری، یہ سب آپ کر نہیں رہے۔ جوانی کے وقت میں یہ سب کر لو تاکہ اللہ رب العالمین کو جواب دو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من یضمن لی، حسن حدیث ہے، من یضمن لی، جو شخص مجھے 6 باتوں کی ضمانت دے دے میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اضمنوا لی ستا من انفسکم اضمن لکم الجنہ، تم مجھے 6 باتوں کی گارنٹی دے دو، آؤ میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ میرے نوجوانوں، میرے جوانوں، جب تک تمہارے بدن میں گرم خون ہے، جب تک تمہارے پاس طاقت ہے، آنکھوں میں روشنی ہے، منہ میں دانت ہیں، چلنے کی قوت ہے، سوچنے کا حوصلہ ہے، بولنے کی طاقت ہے، سب کچھ کر گزرنے کی ہمت ہے، سماج میں کچھ کر جاؤ۔ اضمنوا لی ستا من انفسکم، 6 باتوں کی ضمانت دے دو میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اصدقوا اذا حدثتم، بات کرو تو سچ بولو، صبح سے لے کر کے شام تک حساب کرو کتنا جھوٹ بولے ہو، کتنا سچ بولے ہو۔ اصدقوا اذا حدثتم، بات کرو تو سچ بولو۔ وَأَوْفُوا اِذَا وَعَدتُّمْ، کس سے تم نے وعدہ کیا وعدے کو پورا کرو، وعدہ خلافی نہ کرو، بے وقوف نہ بناؤ۔ وَأَوْفُوا اِذَا وَعَدتُّمْ، جب وعدہ کرو وعدے کو پورا کرو۔ وَأَدُّوا اِذَا اؤْتُمِنْتُمْ، تیسری بات، جب تمہارے پاس کوئی امانت ہو اس امانت میں خیانت نہ کرو، چاہے وہ کسی کا راز ہو، چاہے وہ کسی کی بات ہو، چاہے وہ کسی کی آفس ہو، کسی کا فون ہو، کسی کی ڈائری ہو، کسی کا ورکشاپ ہو، کسی کا مزرعہ ہو، کسی کا کھجور ہو، کسی کا بقالہ ہو، جو بھی آپ کو امانت ملی ہے امانت میں آپ خیانت نہیں کریں گے، آؤ اس کی گارنٹی دو، میں تمہیں جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ وَغُضُّوا أَبْصَارَكُمْ، حرام چیزیں دیکھ دیکھ کر کے اپنے نام اعمال کو گندا مت کرو، نگاہ نیچی کر لو حرام چیز سے، حرام بٹن نہ دباؤ، حرام چیز کی طرف نگاہ نہ کرو۔ وَغُضُّوا أَبْصَارَكُمْ، اپنی نگاہوں کو پست رکھو۔ وَاحْفَظُوا فُرُوجَكُمْ، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو۔ یہ 5ویں چیز ہو گئی۔ فرمایا مَن يَضْمَنُ لِي مَا بَيْنَ لِحْيَيْهِ وَمَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ أَضْمَنُ لَهُ الْجَنَّةَ، جو شخص مجھے اس بات کی ضمانت دے دے کہ وہ اپنی زبان کا صحیح استعمال کرے گا، جو شخص اس بات کی ضمانت دے دے کہ وہ اپنی شرمگاہ کا صحیح استعمال کرے گا، اضمن لہ الجنہ، میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ وَكُفُّوا أَيْدِيَكُمْ، اپنے ہاتھوں کو روکے رکھو۔ 6ٹھی بات، اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہ دو، 6 باتوں کی ضمانت دے دو، میں تمہیں جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ تو دوسرا سوال اللہ تعالیٰ کرے گا ان شبابہ فیما ابلاہ، جوانوں سے خصوصی سوال ہوگا کہ تم نے اپنی جوانی کو کہاں بوڑھا کیا۔ وَمَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ، تیسرا سوال مال کے بارے میں ہوگا کہ مال کو کہاں سے کمایا تم نے، بتاؤ یہ جتنا پیسہ کمایا تم نے، جتنے ریال کہاں سے کمایا، حساب دو۔
اس میں کتنا حلال ہے، کتنی ایمانداری اس میں کی ہے، کتنی بے ایمانی ہم نے کی ہے، کتنا فراڈ کیا ہے، کتنا سچ ہے، کتنا سود ہے، کتنا رشوت ہے، یہ سب حساب تو بتاؤ۔ من این اکتسبوا، میرے بندے یہ جتنے لاکھوں روپیہ بینک بیلنس کیا، بڑی بلڈنگ بنائی، گاڑی خریدی، کھیت خریدا، یہ بتا یہ تو نے ایک ایک پیسہ کہاں سے کمایا تھا؟ حساب چاہیے مجھے، ایسے نہیں چلے گا۔ کھاتا کھولو، دکھاؤ کہاں سے کمائے ہو۔ اور یہی نہیں، وَفِيمَا أَنفَقَهُ، اور چوتھا سوال ہوگا، چلو ٹھیک ہے حلال کمایا، خرچ کہاں کیا؟ منمانی تو نہیں، گھر میں ٹی وی لے آئے، وی سی آر لے آئے، مہنگا مہنگا موبائل لیا، الٹے سیدھے کپڑے خریدے، حرام جگہوں پر خرچ کیا، بچوں کو برباد کیا، یا اللہ تعالیٰ نے جہاں خرچ کرنے کے لیے کہا تھا وہاں خرچ کیا، زکوٰۃ ادا کیا، صدقات دیا، فقیروں کی رکھوالی کی، مسکینوں کا دھیان کیا، یتیموں کے سر پہ ہاتھ رکھ کر کچھ ادا کیا انہیں، بیواؤں کی دیکھ ریکھ کی، مدرسوں میں دیکھا، پڑھنے والے حافظ قرآن اور بچوں کی رعایت کی، مسجدوں کی نگرانی کی۔ اَيْنَ أَنفَقَ، مال کہاں خرچ کیا؟ اتنا سب کچھ ہم نے تمہیں دیا، کدھر خرچ کیا تم؟ کیا جواب دو؟ یہ وقت ہے، اس پیسے سے جنت کمانے کا وقت ہے، تب ہم بھول جاتے ہیں، اور جب آنکھ بند ہو جائے گی تو پھر لوگ لوٹ لیں گے ہمارا پیسہ۔ پتہ چلے کہ پہلے بھی برباد رہے اور مرنے کے بعد بھی پھنس جائیں گے۔ وَمَاذَا عَمِلَ فِيمَا عَلِمَ، اور جو کچھ تمہیں علم تھا اس پر کتنا عمل کیے؟ جانتے تھے کہ شرک نہیں کرنا چاہیے، پھر کیوں شرک میں ڈوبے؟ پیروں، فقیروں، دعا، تعویذ، شیطان، بابا، مزار، اوگھڑ، حرام خور، مشرک، بے ایمان، بے نمازی، بھنگ چرس پینے والے ننگے پونگوں کے پاس کیوں گئے؟ کیوں ذلیل کیا اپنے سر کو؟ پتہ نہیں تھا؟ پتہ تھا تو کیوں نہیں توحید کو اختیار کیا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما منکم من احد الا سیکلمہ اللہ لیس بینہ وبینہ ترجمان، تم میں کا ایک ایک فرد سے، مسلم کی حدیث ہے، اللہ تبارک و تعالی ڈائریکٹ سوال جواب کرے گا، ڈائریکٹ بات کرے گا، اس کے اور بندے کے درمیان کوئی ترجمان نہیں ہوا، کوئی ٹرانسلیٹر نہیں۔ فَيَنْظُرُ أَيْمَنَ مِنْهُ، بندہ اپنے دائیں دیکھے گا، فَلَا يَرَى إِلَّا مَا قَدَّمَا، اسے اپنا عمل نظر آئے گا، اچھا ہے کہ برا۔ وَيَنْظُرُ أَشْأَمَ مِنْهُ، اپنے بائیں دیکھے گا، فَلَا يَرَى إِلَّا مَا قَدَّمَا، تو جو عمل کیا ہے وہ دکھائی دے گا۔ وَيَنْظُرُ بَيْنَ يَدَيْهِ، بندہ اپنے سامنے دیکھے گا، فَلَا يَرَى إِلَّا النَّارِ تِلْقَاءَ وَجْهِهِ، اپنے سامنے جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ دیکھے گا۔ فَاتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ، اس لیے جہنم سے اپنے آپ کو بچا لو، چاہے کھجور کا ٹکڑا دے کر کے، پیسے سے جنت خرید لو، لوگوں کے کام آ کر کے جنت خرید لو۔ فکر عقبا کی کر آج اے بے خبر، کل نہ کر کل کا کوئی بھروسہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کر لینے کی ہر وقت، خاص کر اس رمضان میں ہمیں توفیق عطا فرمائے، تاکہ ہمارے لیے جنت واجب ہو جائے اور جہنم کے دروازے بند ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، اور اس دنیا پہ آنے والی ہر طرح کی مشکلات کو، ہر طرح کی بیماریوں سے اللہ تعالیٰ ہمیں نجات دے، اور جو لوگ بھی
پریشان حال ہے اس لاک ڈاؤن کے دور میں، غربا اور مساکین اور تمام لوگ، اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ انشاءاللہ ہمارا سوال جواب کا جو سیشن ہوگا 9:30 9:30 میں دیکھتا ہوں، انشاءاللہ اس وقت میں آپ کے سوالوں کے جواب دوں گا۔ السلام علیکم۔